السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل سے اور اس کے بعد آپ کی محبتوں اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے ہم نے تاریخ مسلم جرنیل کے نام سے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، ہسٹری آف مسلم جرنیل کے نام سے، یعنی مسلمان جتنے بھی جرنیل گزر چکے ہیں، جرنیل مسلمان، ان کی ہم ہسٹری ہر روز تھوڑی تھوڑی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پہ ہم لرن کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز گزر چکی ہیں میں اس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سی اہم فتوحات کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کس کس طرح کا تعاون کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوصاف کیا ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ جو بھائی انٹرسٹ رکھتے ہوں وہ تاریخ مسلم جرنیل یا ہسٹری آف مسلم جرنیل کے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہو اور یہ ساری میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر جرنیلوں میں سے تو بہترین جرنیل وہ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تاریخ کیوں نہیں بیان کی؟ تو اس کی بھی میں نے وجہ بیان کی ہوئی ہے سب سے پہلی اپنی ویڈیو میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر میدان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے خامدوں کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین خامد ثابت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جرنیلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہترین جرنیل ثابت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زندگی کے ہر شعبے کے اندر ٹیچروں میں سے بہترین ٹیچر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الغرض جون سا بھی شعبہ لیا جائے، جون سا بھی کام دیا جائے تو ان کاموں میں سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارکردگی والے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو ہم الگ سے نہیں بیان کیا، لیکن ہر جرنیل کی تاریخ کے ساتھ ساتھ، ہر مسلم جرنیل کی تاریخ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیوز ہے وہ بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں ہے، جائیے گا نہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بات سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں ہے، وہ شخصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، وہ شخصیت جن کو تاریخ اسلام کے اندر بہت ہی مقام و مرتبہ حاصل ہے، ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی کے اندر روم و ایران کو فتح کیا، ایسی شخصیت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ دوم کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری بیان کرنے لگے ہیں۔ تو آج جو ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ ہم سمجھیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نسب کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے سنا تو ہوا ہے اسکول کی کتابوں میں، اسی طرح علماء کے دروس سے، اسی طرح مدرسے کی کتابوں میں اور سیرت و احادیث کی کتابوں میں ہم نے بہت زیادہ سنا تو ہوا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہم نے بہت زیادہ سنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم ان کی ذاتی شخصیت، ذاتی تعارف پڑھنے لگے ہیں، ذاتی تعارف کے بارے میں لرن کریں گے کہ ذاتی تعارف میں ان کا نام، ان کی کنیت، ان کا لقب، ان کی جائے پیدائش اور ان کی جائے وفات، اسی طرح ان کی کتنی ازواج اور اسی طرح ان کی اولاد کے بارے میں ہم مفصل گفتگو کریں گے، اور اس مفصل گفتگو کے اندر یہ بنیادی ہی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں، آئیے چلتے ہیں اسکرین پر جہاں میں نے آپ کے لیے ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا نسب نامہ یعنی نام پڑھیں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
تو یہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک، یہ ان کا نسب نامہ ہے، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا، جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں۔ یعنی ان کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کعب بن لوئی پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ یہ تقریباً 7ویں 8ویں پشت بنتی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کی ولادت کب ہوئی؟ تو ان کی ولادت 583 عیسوی میں ہوئی، یعنی 40 سال ہجرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے 40 سال پہلے ان کی مکہ کے اندر ولادت ہوئی تھی۔ اس طرح آپ کا لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے، یعنی آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کنیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ابو حفص ہے۔ ہم عمر بن خطاب سنتے آ رہے ہیں، تو کنیت کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو اس لیے ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کنیت ابو حفص ہے۔ لقب اور کنیت دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں، یعنی یہ کنیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان کو، اور ان کو یہ لقب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ عمر عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعنی یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں ہے، اور جو ہے نا یہ کعب کے 2 بیٹے، ایک مرہ اور ایک عدی، تو مرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عدی کی اولاد میں سے عمر بن خطاب ہیں۔ تو حضرت عمر کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی متنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلہ کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ سفارت کیا کرتا تھا، یعنی سفیری جو تھی نا وہ ان کے ذمے تھی، ان کے قبیلے کے۔ اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرف عمر ننیان کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خنتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کس قبیلہ سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بنو عدی یعنی عدی کے بیٹوں کے اندر یہ فوج کی سپہ سالاری بھی انہی کے اہتمام میں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے۔ ان کی ازواج کی تفصیل یہ ہے۔ سب سے پہلے بیوی زینب تھی، یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، تو یہ مکہ میں مسلمان ہوئیں اور ادھر ہی فوت ہوئی تھیں۔ اسی طرح دوسری بیوی قریبہ بنت امیہ المخزومی تھی، مشرک ہونے کے باعث انہیں طلاق دے دی تھی عمر بن خطاب نے۔ اسی طرح ملکیہ بنت جرول، مشرک ہونے کی وجہ سے ان کو بھی طلاق دے دی۔ اسی طرح عاتقہ بنت زید، ان کا نکاح پہلے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوا تھا، پھر حضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔ اس طرح ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ کی نور دیدہ تھیں، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ عمر نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے 17 ہجری میں 40,000 مہر پر نکاح کیا، حق مہر پر۔ عمر کی اولاد میں حضرت حفصہ اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں داخل تھیں۔ عمر نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پر، ابو حفص انہی کے نام پر رکھی تھی۔ اولاد میں سے عبداللہ ہیں، عاصم ہیں، ابو شہمہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، زید ہیں۔ ان سب میں عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم اپنے علم و فضل اور مخصوص اوصاف میں ممتاز تھے۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی ازواج یعنی بیویاں اور ان کی اولاد کے بارے میں مفصل گفتگو ہے۔ تو اس کے بعد ہے وفات، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت کب ہوئے؟ تو یہ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو بمطابق 6 نومبر 644 عیسوی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی، آپ سب بھائیوں کا تعاون کا بہت شکریہ۔